السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سورۃ التکاثر پڑھیں گے۔ یہ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر۔ یہ الف جو ہے یہ حمزہ ہے، اس کو ہم لام کے ساتھ مقصد ہے اس کو ملا لام کے ساتھ ہم اس کو پڑھیں گے اور جو اس کی آواز ہے وہ حلق سے ہی آنی چاہیے، اور اس کے آگے جو ہا ہے اس کے اوپر کھڑی الف ہے، یہ ایک الف جتنا اس کو مقصد ہے ہم کھڑی زبر جو ہے ایک الف جتنا ہم اس کو کھینچیں گے الہا، اور آگے جو اس کا مقصد کاف ہے اس کے اوپر پیش ہے میم کے اوپر پیش ہے، اور میم کے آگے جو الف ہے اور جو لام ہے یہ حذف ہو جائے گا، کیونکہ آگے تا جو ہے یہ مشدد ہے، میم جو ہے ہم تا کے ساتھ مشدد کر کے پڑھیں گے الہاکم التکاثر حتی، ہا ہم تا کے ساتھ مشدد کریں گے، تشدید کریں گے، کیونکہ تا کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو ایک الف جتنا ہم کھینچیں گے، اور ہا جو ہے تا کے ساتھ ہم تشدید کر کے پڑھیں گے حتی، اور یا جو ہے یہاں پر یہ مقصد لکھنے میں ہے اور پڑھنے میں جو ہے یہ مقصد نہیں آئے گی۔ آگے زرتم المقابر حتی زرتم المقابر، اور یہ قاف جو ہے یہ بڑا قاف ہے، یہ منہ کے درمیان سے اس کا مخرج ہے، یہ منہ پر کر کے موٹی آواز کر کے پڑھیں گے۔ کوے کے متصل جب زبان جو ہے اوپر والے تالو سے ٹکرائے گی تو وہاں سے یہ اس کا مخرج جو ہے قاف کا ہے، مقابر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون، کاف جو ہے ہم لام کے ساتھ اس کو یہاں تشدید کریں گے، اس کی لام جو ہے مشدد ہے کلا، آگے جو یہ الف ہے یہ حمزہ ہے، ایک الف جتنا ہم اس کو کھینچیں گے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، یہاں پر جو سا ہے اس کے اوپر میم ہے، اس کے اوپر پیش ہے، آگے میم جو ہے یہ مشدد ہے اور اس کو ہم مقصد اس کے ساتھ تشدید کر کے پڑھیں گے، اور یہاں پر بھی ہم غنہ کریں گے، اور کلا جو ہے لام جو ہے مشدد ہے، آگے اس کی الف ہے، ایک الف جتنا اس کو کھینچیں گے ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، اور یہاں پر جو کاف ہے یہ چھوٹی کاف ہے، یہ بھی اس کا وہی مخرج ہے، منہ کے درمیان سے اس کا مخرج ہے، کوے کے متصل جب زبان جو ہے اوپر والے تالو سے ٹکرائے گی، اور یہ ہلکی آواز سے ہم اس کو پڑھیں گے کاف کو، یہ چھوٹی کاف ہے، آگے لام جو ہے یہ مشدد ہے، کاف جو ہے ہم لام کے ساتھ مشدد کر کے تشدید کر کے پڑھیں گے، اس کے آگے الف ہے، یہ بیسیکلی حمزہ ہے، اس کو ایک الف جتنا ہم آواز کو اٹھا کر پڑھیں گے کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین، اور یہاں بھی جو سا ہے اس کے اوپر پیش ہے، میم جو ہے مشدد ہے، سا کو ہم میم کے ساتھ تشدید کر کے پڑھیں گے ثم، اور یہ یہاں پر ہم غنہ بھی کریں گے، اس کو ہم کیسے پڑھیں گے ثم لترونها عین الیقین، اور واو جو ہے اس کو ہم نون کے ساتھ تشدید کریں گے، کیونکہ نون جو ہے اس کے اوپر شد ہے، اور یہاں پر ہم غنہ بھی کریں گے اور اس کو تشدید بھی کریں گے ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور یہاں بھی سا جو ہے اس کے اوپر پیش ہے، میم جو ہے مشدد ہے، سا ہم میم کے ساتھ تشدید کر کے پڑھیں گے، اور آگے لام جو ہے اس کے اوپر پیش ہے، نون جو ہے یہ مشدد ہے لنسألن کی،
اس کو بھی ہم مشدد کر کے پڑھیں گے اور اس کو تشدید دے کے پڑھیں گے لام کو نون کے ساتھ، اور یہاں غنہ بھی کریں گے۔ اور یوم اذین جو ہے اس کے نیچے دو زیریں ہیں، اس کو ہم غنہ نہیں کریں گے کیونکہ آگے جو ہے حروف حلقی ہے، جب حروف حلقی آ جائے تو ہم وہاں پر غنہ نہیں کرتے، اور نون جو ہے اس کو ہم دوسری نون کے ساتھ یہ مشدد کریں گے، ان النعیم، اور کیونکہ اس کو بھی ہم مقصد غنہ نہیں کریں گے کیونکہ اس کے آگے بھی حروف حلقی ہے، اور نون سے آگے جو الف ہے اور لام ہے یہ یہاں پر حذف ہو جائے گا، یہ لکھنے میں تو ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ ثم لتسألن يومئذ عن النعيم